بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخبریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین اور حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں تحصیل علی پور چٹھا میں موجود ہوں اور شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کے آفس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت تحصیل پریس کلب کے چیئرمین، شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا کے چیئرمین جناب صابر منیر بٹ صاحب، اور ان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے اپنے وائس چیئرمین شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا جناب تصدق حسین جعفری صاحب۔ تو ان سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع کیا ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان میں گرمی بھی فل عروجوں پر ہے، گرمی کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی گرمی فل جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ایک جانب تو دیکھ رہے تھے ہم کہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کر رہی تھی، لیکن اب کچھ دن سے ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حکومت وقت بھی احتجاج کر رہی ہے۔ یہ بھی پہلا واقعہ ہے پاکستان کی 75 سالہ دور حکومت میں کہ حکومت خود اپنے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہے۔ تو انہی تمام جو ہے موضوع اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بٹ سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ جو واقعہ ہوا 9 مئی کا، جو ہماری مخصوص جو ہیں ادارے دفاتر ان پہ حملہ کیا گیا، میں بھی مزاحمت کرتا ہوں، میری طرح تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، سب نے مزاحمت کی ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا اقدام ایسے کرنے چاہیے موجودہ حکومت کو کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی سانحہ رونما نہ ہو؟ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ جیلانی صاحب، آپ نے موقع دیا اور یہ موضوع بہت حساس موضوع ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ 9 مئی کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، جس میں اتنا بڑا نقصان بھی ہوا ہے پاکستانی قوم کا، اور جو یہ وقوعہ پیش آیا ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر کسی بھی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی، کسی بھی شخص میں ایسی جرت نہیں تھی کہ وہ پاک فوج پر حملہ کرے، لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے جو فوجی تنصیبات ہیں، فوجی عمارات ہیں، ان بلڈنگوں پہ ادارے کی بلڈنگوں کے اوپر حملے ہوئے۔ نہ صرف حملے ہوئے، توڑ پھوڑ کی انتہا کی گئی، یہاں تک کہ وہاں جو ان کے جانور تھے ان کو بھی وہ لوگ لوٹ کر لے گئے، ان گھروں کا، ان اداروں کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ جتنی بھی اس بات کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور میں ایز اے چیئرمین شاہین تحصیل پریس کلب علی پور چٹھا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ جو فعل ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ہمارے اداروں کی ساکھ کو جتنا نقصان 9 مئی کے دن پہنچایا گیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اور اس طرح کا اگر یہ باب کھل گیا تو پھر کوئی ادارہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے اور جو سب سے ضروری ادارہ ہے، کسی بھی ملک کو جو بچانے کے لیے، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے دفاع۔ تو ہمارا دفاع جو ہے وہ ہماری پاک فوج کر رہی ہے، اور پاک فوج پر حملہ پاکستان میں رہتے ہوئے چند شر پسندوں نے جو کیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر حادثے کی مذمت نہ کی گئی اور اس کی باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی جو شرع پسند لوگ ہیں ان کے خلاف، تو پھر کوئی ادارہ بھی پاکستان کا محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے حکومت وقت کو اور اداروں کو مل بیٹھ کر ایسے عناصر کے خلاف بھرپور طریقے سے اور جینوئن طریقے سے ایک ایکشن لینا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ شر پسند لوگ جو ہیں آئندہ جرت نہ کریں کسی ادارے کے خلاف ایسا کام کریں۔ اچھا بٹ صاحب، ایک تو ہو گیا یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ 9 مئی کا واقعہ بھی عوام یا قوم بھولی نہیں تھی کہ جو موجودہ حکومت ہے
یہ حکومت خود ایک دھرنا لے کے چلی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. تو سیکیورٹی آپ نے دیکھی کہ سیکیورٹی والوں نے خود سہولت کاری جو ہے وہ ان کو پیش کی, کوئی کسی نے روکا نہیں, گیٹ بھی انہوں نے توڑا ہے تو وہ خود چلے گئے ہیں. دفعہ 144 لگا ہوا ہے اسلام آباد میں. تو یہ کیا ہونا چاہیے کہ دوسری جو اپنی مخالف پارٹی ہے اس کے لیے دفعہ 144 ہونا چاہیے, جب اپنی باری آئے تو خود جو ہے سہولت کاری دیجیے. اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت نے یہ کام جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط کیا ہے؟ جیلانی صاحب دیکھیں, پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام نہیں کر رہی. ہر پارٹی جو ہے سیاسی وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے اور اپنے مفادات کے پیش نظر وہ کام کر رہی ہے. جس شخص سے یا جس ادارے سے انہیں مفاد ہوتا ہے, فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, ان کو فائدہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, اس کے حق میں بیان دیتے ہیں. اور جو کسی ادارے کا اگر کوئی فرد جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو یہ جتنی بھی سیاسی پارٹی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پورا ادارہ ہی ہمارے خلاف ہو گیا. اگر ایک جج نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو یہ اس نے اگر فرض کرو غلط ہی دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادارے کے خلاف ایکشن لیں اور ادارے کے خلاف آپ احتجاج کرنا شروع کر دیں. ایک جج نے اگر کیا تو یہ اس کا ذاتی میٹر بھی ہو سکتا ہے, اس نے ادارے کے اندر بیٹھ کے کیا ہے, وہ غلط فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت پر حملہ کر دیں اور عدالتوں کو کا گھراؤ شروع کر دیں. اگر یہ حکومتی پارٹی نے کیا ہے, حکومتی پارٹی نے جو احتجاج ہے, ان کا پہلی بات تو بنتا ہی نہیں تھا. اگر انہوں نے یہ احتجاج جس طرح انہوں نے کیا ہے اس کی یہ بھی قابل مذمت ہے. اگر ایک سیاسی پارٹی جو زمان پارک میں بیٹھ کے پورے پاکستان کو یرغمال بنا رہی ہے تو وہ قابل مذمت ہے. اگر کوئی ہائی کورٹ کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے جا کے بیٹھ کے پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. اور ہمارے جتنے سیاستدان اس وقت موجود ہیں ملک میں, یہی تو ایک بڑا المیہ ہے کہ ہر بندہ اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی جنگ کوئی نہیں لڑ رہا. ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو اداروں کی عزت کر رہا ہے, جو اداروں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح پاک فوج کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. پاکستان کو بچانے میں اور یہاں تک اس کا جو ہے معیار رکھنے میں پاک فوج کا کردار ہے. کو پاک فوج میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں کہ جن کا کردار مشکوک ہے, جن کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی ہو رہا ہے, وہ سیاسی سیٹ اپ کو بھی ادھر سے ادھر کر رہی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن پاک فوج کی قربانیاں, پاک فوج کا جو کردار ہے وہ قابل ستائش ہے اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا کے نقشے قدم پہ موجود ہے. اگر پاک فوج کا کردار نہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اس وقت جو ہے پاکستان یہ تو نقشے سے ہی مل جاتا. اس لیے ہم فوج کے خلاف اگر کوئی بات کرے اجتماعی طور پہ فوج کے خلاف تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اگر کسی کالی بھیڑ کو کوئی نشانہ بناتا ہے تو اس کو ہم اس کو تو وہ تو صحیح کر رہا ہے, کالی بھیڑوں کو تو بےنقاب کرنا چاہیے. لیکن اگر اجتماعی طور پہ جس طرح اداروں پر یہ حملے ہوئے ہیں, یہ 9 مئی کا جو وقوع ہے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ کس جنرل کی یا کس بڑے افسر کی یہ بلڈنگ ہے, وہ بلڈنگیں ادارے کی تھیں, اس پہ حملہ کرنا قابل مذمت ہے. یہ غلط ہوا ہے. اور اس میں جتنے شر پسند لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی شخص یہ جرت ہی نہ کرے. یہ تو انڈیا کو آج تک جرت نہیں ہوئی کہ آگے ہماری تنصیبات پر جو ہے ہماری بلڈنگوں پہ, فوجی بلڈنگوں پہ حملہ کرے. تو یہ چند ایسے لوگ جن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایجنسیوں کے درندے تھے اور کچھ دوسری سیاسی پارٹیوں سے بھی ہوں گے. لیکن اجتماعی طور پہ جو کام ہوا ہے وہ تو ایک سیاسی پارٹی ہے جو بیٹھ کر مسلسل فوج کو اور اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اور یہ لوگ تو دوسروں کی ایجنٹی کر رہے ہیں نا, اور یہ اپنی جو انہوں نے فیس لی یا ایجنٹی کی وہ پوری کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح کا آئندہ وہ وقوع ہوا تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. یہ پاکستان جو ہے خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا. اور یہ جو 9 مئی کے حالات پیدا کیے گئے یہ خانہ جنگی کی طرف لے کے گئے ہیں. اس طرح سے تمام اداروں کو مل بیٹھ کر ایک ایسا پروگرام بنانا چاہیے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو قراروا کی سزا دیں اور آئندہ ایسا لائے عمل, ایسا قانون, ایسا آئین پاس کریں کہ کوئی ایسی ضرورت ہی نہ کر سکے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے میرا کہ 75 سال گزرنے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی جمہوریت ہے وہ لولی لنگڑی اور کمزور جمہوریت ہے.
اور جب بھی ہم سنتے ہیں ان سیاستدانوں سے، تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنی بھی پارٹیوں کے قائد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا سے بہتر ہے لولی لنگڑی جمہوریت. یعنی ان کی خواہش اور ان کی سوچ یہاں تک ہے کہ لولی لنگڑی جمہوریت ہونی چاہیے. تو 75 سالوں میں انہوں نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کیا کیا؟ اگر کچھ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر کہہ جاتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، کتنے فخر سے کہتے ہیں فلاں گیٹ نمبر 4 کی پیدائش ہے، وہاں جاتا ہے گیٹ نمبر 4 میں تو وہاں سے فیض. تو کیا اس میں آپ کے کیا کہنا پسند کریں گے کہ کیا جمہوریت ایسی چاہیے پاکستان کو، یا انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا تگودو کی ہے، کیا محنت کی ہے، صرف اپنے لیے سب کچھ کیا؟ کیا اس میں آپ کہیں گے؟ جیلانی صاحب یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا گیٹ نمبر 4 والا، یہ جتنی سیاسی پارٹیاں یہ گیٹ نمبر 4 سے انٹر ہوئی ہیں. کوئی ایک بھی سیاستدان آپ کا اس وقت پاکستان کی اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے. یہ پہلے 4 نمبر گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، پھر کسی نہ کسی جرنیل کے کندھوں پہ بیٹھ کر یہ اقتدار تک پہنچتے ہیں، اور اقتدار میں بیٹھ کر صرف یہ جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں. بالکل کوئی ایک بھی فرد اسمبلی کے اندر، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے یا چاہے قومی اسمبلی ہے، کوئی ایک بھی بندہ ایسا وہاں پہ بیٹھا نہیں ہے کہ جو یہ کردار ادا کر رہا ہو کہ جمہوریت زندہ رہے یا جمہوریت کے لیے یہ ہونا چاہیے. یہ 4 نمبر گیٹ کا جو طریقہ کار ہے نا، یہ صرف مفادات کی جنگ ہے. یہ اپنے مفادات کے لیے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں، پھر جتنا ان کو پیریڈ ملتا ہے، جب ان کو جانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہ 4 نمبر گیٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور میں آپ کے آج کے اس پروگرام کے توسل سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 نمبر گیٹ بھی بند ہو جانا چاہیے. 4 نمبر گیٹ تو ضروری نہیں ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے ادارہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کر رہا ہے، لیکن یہ 4 نمبر گیٹ کا جو انہوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا نا، اقتدار میں اپنے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کے پسند کے لوگ، اور ان سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں فوائد دینے ہیں. ناظرین کرام، آپ نے چیئرمین صابر منیر بٹ صاحب کی گفتگو سنی کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی پارٹیوں کو مضبوط کریں یا اپنے کاروباروں کو مضبوط کریں، نہیں، بلکہ ان کو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آپس میں اتفاق کرنا چاہیے. جب جمہوریت مضبوط ہوگی تو یہ گیٹ نمبر 4 کے جو تانے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ دینے بھی نہیں پڑیں گے. چاہیے یہ کہ آپس میں اتفاق کریں. ملکی حالات اس قدر گمبھیر ہیں کہ اس میں چاہیے کہ تمام سیاستدان جو ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں، مذاکرات کریں اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کریں، تاکہ جمہوریت مضبوط ہو جائے گی تو ملک پاکستان بھی ترقی کرے گا. تو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کا یہ ہمارا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگے گا. پروگرام ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائکس اور شیئر فرمائیے گا. اللہ حافظ.